بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب تک مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر رہی، جتنے تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے حوالے سے مضبوط رہے، تو اتنے تک دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکی۔ اگر ہم اس تناظر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات قدسیہ کو دیکھتے ہیں تو مقام حدیبیہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مکۃ المکرمہ آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بنا کے، ایک قاصد بنا کے اسے مقام حدیبیہ پر بھیجا کہ جا کے جائزہ مرتب کر کے آؤ کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ویپن کتنا ہے، طاقت کتنی ہے کہ جس کے بل بوتے پر وہ ہمارے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جس ہستی کو سفیر بنا کے بھیجا، وہ اس وقت کٹر مشرک تھے، حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ گئے، 3 دن تک انہوں نے مقام حدیبیہ پر ایک جائزہ مرتب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو انہوں نے اٹھتے بیٹھتے دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، اور صحابہ کرام کی ہر ادا انہوں نے نوٹ کی۔ ہر ادا نوٹ کرنے کے بعد واپس جب وہ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے تو مشرکین مکہ کو آ کے کہا، اے مشرکین مکہ، خیال کرنا ان کے ساتھ ٹکر نہ لینا، ورنہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہارا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہے عروہ بن مسعود، تم بڑے جہاندیدہ انسان ہو، ہم نے تو تمہیں اس لیے سفیر بنا کے بھیجا ہے کہ تم جیسا انسان ہم اسے نبوت کا حقدار سمجھتے تھے، اور تم ہمیں آ کے وہ جو چٹائیوں پہ اینٹوں کا سرہانہ بنا کے سو جاتے ہیں، ان سے تم آ کے ہمیں لرزہ بر اندام کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وفدت علی الملوک، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو تعظیم و توقیر میں آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کرتے دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ آج تک میں نے نہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھی ہے، نہ ہی میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں اس کا مشاہدہ کیا، اور نہ ہی میں نے نجاشی کے دربار میں اس کا مشاہدہ کیا، جو آج میں ان چٹائیوں پہ سونے والوں کے پاس دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، عروہ بن مسعود، اس اجمال کی کوئی تفصیل تو کرو۔ تو سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بظاہر تم جن چیزوں سے نفرت کرتے ہو، وہ چیزیں بھی ان کے ہاں باعث پیار اور باعث محبت بنی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کیسے؟ کہا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے محبوب جب اپنے منہ مبارک سے لعاب مبارک باہر نکالتے ہیں تو وہ دیوانے اسے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کے عاشق اسے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اسے بھی اپنی ہتھیلیوں پہ سجا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہتھیلیوں پہ سجا لیا پھر پیٹھ کے پیچھے جا کے رومالوں سے صاف کر دیا، نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جسے مل جاتا تھا تو وہ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اسے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا، اپنے جسم پہ مل لیتا تھا، اور جسم اور چہرے پہ مل کے یہ بتلا رہا تھا کہ تم بظاہر جن چیزوں سے نفرت کرتے ہو، اگر وہی چیز ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر انور سے پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس سے بھی پیار اور محبت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے محبوب کا نخامہ مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لہو کا قطرہ کیسے زمین پہ گرنے دیں گے؟ اس لیے
ان کے ساتھ ٹکر نہ لینا، کیونکہ جو اتنی تعظیم اور توقیر اپنے محبوب کی کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ وہ طاقت تھی، یہ وہ قوت تھی جس کی وجہ سے قریش مکہ لرزہ بر اندام ہو گئے۔ تو آج بھی علیہ السلام کو چاہیے کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے اگر وہ اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لیں تو یقین مانیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اہل اسلام کے سامنے ٹھہر سکے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور کفر اسی سے لرزہ بر اندام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب، احترام اور تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔